10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اور اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فنا کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر اور احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنے وفا کو آنکھوں میں تھامے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کر بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کریں میں مر جاؤں یا مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب کے خیمے میں جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کر جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ سے فرمایا، سکینہ، جائیں میری آقا زادی سے کہیں ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو لے کر جیسے ہی خیمے کے در پر آئیں، جناب عباس نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دیں۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی زینب صلی اللہ علیہ رونے لگیں۔ جناب عباس نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ روکو، عباس کو روکو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات آ پہنچے، فرات پر قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بھرتے رہے، اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے، تو غازی عباس نے فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنی دیر میں گھوڑا رونے لگا اور رو رو کر اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو جناب عباس زور و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا؟ ذرا یہ تو سوچ، میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مشق بھرتی رہی۔ جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں تو جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچائیں، جب میں حسین سے ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ بس شہنشاہ وفا مشق کو بھر کر علم کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں
فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا جو قریب جائے گا وہ فنا ہو جائے گا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پر چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا، ایک بازو پر تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق اور علم کو دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ بس جناب عباس ابھی جا ہی رہے تھے کہ کسی ظالم نے مشق کا نشانہ بنایا۔ بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے تھے۔ علم کبھی دائیں کبھی بائیں لہراتا تھا۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے فرمایا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف فرمائیے، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ امام حسین نے رو کر فرمایا، عباس، مانگ، میرے بھائی کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کر آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کر اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کر آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔